السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد جس کا آغاز ہو چکا تھا اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے دھوکے سے مار کر شہید کر دیا، اور جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماح پر متعین فرمایا تھا وہ اپنا کام بخوبی کر رہے تھے، اور کسی کو بھی وہاں سے گزر کر پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونے سے روک رہے تھے۔ اب اس کے آگے کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی، اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3,000 مشرکین کو 700 مسلمانوں کا سامنا بھاری پڑ رہا تھا، اور مسلمان یقین اور جانبازی شجاعت کی نہایت بلند پایہ تصویر بنے دکھائی دے رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور بھاگنے کا راستہ دیکھا، اور جو انتقامی جذبہ لیے ہوئے وہ آئے تھے وہ سوچ ان کی صرف سوچ ہی رہ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے، اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگ رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔ لیکن عین اسی وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔
اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان گنوا دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلے بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ پھنس گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی ماردھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے اور ان کی ایک تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک منصوبہ بند تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر کے بتائی جائے گی۔ مسلمانوں میں انتشار۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا اور دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان
مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گت گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ عروہ کا بیان ہے کہ واللہ حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا، کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ بن نضر نے کہا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر میں تیرے سامنے معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اسے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔